آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کا ایکس رے کرنے والے ہیں جس کا تعلق براہ راست اس معاشرے کے ہر عام شہری کے قانونی حقوق سے ہے۔ ہاں، اور روزمرہ کی زندگی سے بھی۔ بالکل، روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہے۔ عام تصور عام تصور تو یہی ہے، مطلب ہے لامحدود طاقت۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پولیس جب چاہے اور جس معاملے کی چاہے اور جس طرح چاہے تفتیش شروع کر سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم ضابطہ فوجداری 1898 جسے ہم عام طور پر CRPC کہتے ہیں، اس کے باب 14 کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک انتہائی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ پولیس کے پاس لامحدود طاقت بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ قانون نے کچھ خاص نوعیت کے جرائم میں پولیس کے ہاتھ اتنی مضبوطی سے باندھے ہیں کہ یا تو انہیں کارروائی کے لیے کسی مخصوص شخص کی باقاعدہ شکایت درکار ہوتی ہے، ہاں، یا پھر کسی اعلیٰ پولیس افسر کی شمولیت کے بغیر تفتیش کا پہیہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو کہ ایک بہت اچھا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ وہی تو آج ہم دفعات 156 سے لے کر 160 تک کا تجزیہ کریں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ جرائم کی تفتیش کا یہ پورا عمل شروع کیسے ہوتا ہے اور قانون اس طاقت کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ اگر ہم اس پورے قانونی ڈھانچے کو ایک وسیع تر تناظر میں رکھ کر دیکھیں تو ضابطہ فوجداری کا یہ حصہ دراصل ریاست کے اختیار اور شہری کے تحفظ کے درمیان توازن کی بات ہے۔ بالکل، ریاست کے اختیار اور شہری کے تحفظ کے درمیان ایک انتہائی نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ایک طرف ریاست کو جرائم کی روک تھام اور تحقیق کے لیے مؤثر اختیارات کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے، اور دوسری طرف شہریوں کو اس بات کی ضمانت چاہیے کہ ان اختیارات کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ صحیح۔ قانون سازوں نے 1898 میں ہی یہ بات بھانپ لی تھی کہ طاقت کو بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے ایک ایسا باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام وضع کیا ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ تفتیش کب شروع ہوگی، کون کرے گا اور اس پر نظر کون رکھے گا۔ بالکل یہی 3 بنیادی سوالات ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پولیس کے بنیادی اختیارات سے جس کا ذکر دفعہ 156 میں کیا گیا ہے۔ یہ دفعہ خاص طور پر قابل دستاندازی جرائم یعنی وہ جرائم جنہیں قانون کی زبان میں کوگنیزبل کیسز کہا جاتا ہے، ہاں، ان کے حوالے سے ہے۔ اس سے اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ وہ سنگین نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں جیسے قتل، ڈکیتی یا اغوا، جن میں پولیس کسی میجسٹریٹ کے وارنٹ کے بغیر بھی فوری کارروائی کر سکتی ہے۔ وہی تو قانون کہتا ہے کہ کسی بھی تھانے کا انچارج، جسے ہم SHO کہتے ہیں، میجسٹریٹ کے حکم کے بغیر ایسے جرائم کی تحقیق شروع کر سکتا ہے۔ اور میجسٹریٹ کے پاس بھی یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس تحقیق کا باقاعدہ حکم دے سکے۔ ظاہر تو یہ ایک بہت سیدھی سی بات لگتی ہے کہ جرم ہوا، پولیس کو اطلاع ملی اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سیدھی بات ضرور ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ قانونی پیچیدگی موجود ہے جس کا ذکر دفعہ 156 کی ذیلی شق 2 میں کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ذرا ایک منظر نامے کا تصور کریں۔ ایک جرم ہوتا ہے اور ایک پولیس افسر پوری جان فشانی سے اس کیس کی تحقیق مکمل کر لیتا ہے، لیکن بعد میں عدالت میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ تو اس پولیس افسر کے دائرے اختیار یعنی جغرافیائی حدود میں آتا ہی نہیں تھا۔ بالکل، قانونی اصطلاح میں اس کے پاس اس کیس کی تفتیش کا اختیار سماعت یعنی جورسڈکشن ہی نہیں تھی۔ تو عام فہم کے مطابق اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہی نا کہ وہ پوری تفتیش ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے اور کیس کالعدم ہو جائے۔ لازمی بات ہے۔ اگر ایک افسر کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں ہے اور وہ اپنے تھانے کی حدود سے باہر جا کر کسی معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہے تو اس کی گئی کارروائی کو تو زیرو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی سرجن کسی دوسرے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں جا کر بغیر اجازت سرجری کر دے۔ ہاں، یہ تو پولیس کو منمانی کرنے کی کھلی چھوٹ دینے والی بات لگتی ہے مجھے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن قانون ایسا نہیں کہتا۔ دفعہ 156 کی یہ ذیلی شق واضح کرتی ہے کہ کسی بھی پولیس افسر کی کارروائی کو محض اس تکنیکی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ اسے اس مخصوص کیس کی تفتیش کا علاقائی اختیار نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک، اسے ہم قانونی زبان میں تفتیش کا نو ٹیک بیکس اصول کہہ سکتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی اور منطقی وجہ ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے
کہ یہ شک دراصل نظام انصاف کو تکنیکی خامیوں کی وجہ سے مفلوج ہونے سے بچاتی ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچیں کہ ایک خطرناک مجرم کے خلاف تمام شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ صرف اس بنیاد پر چھوٹ جائے کہ جائے وقوع تھانہ الف کے بجائے تھانہ بے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ تو انصاف کا مذاق اڑانے والی بات ہو جائے گی۔ ہاں، اسی لیے قانون کا منشا یہ ہے کہ حقائق، شواہد اور اصل جرم کو اہمیت دی جائے، نہ کہ کاغذی اور تکنیکی باریکیوں کو بنیاد بنا کر انصاف کی فراہمی کو روکا جائے۔ یہ ایک زبردست پہلو ہے، یعنی قانون مجرم کو تکنیکی خامیوں کے پیچھے چھپنے کا موقع نہیں دیتا۔ چلیں اب ذرا تحقیق کے عملی طریقہ کار کی طرف آتے ہیں، جس کی تفصیل دفعہ 157 میں دی گئی ہے۔ دفعہ 157۔ ہاں، جب پولیس کو کسی سنگین جرم کے ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو قانون انہیں 2 فوری قدم اٹھانے کا پابند کرتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انہیں فوری طور پر اس واقعے کی ابتدائی رپورٹ متعلقہ میجسٹریٹ کو بھیجنی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم یہ ہے کہ پولیس افسر کو خود یا اپنے کسی ماتحت کو تحقیق کے لیے فوراً جائے وقوع یعنی کرائم سین پر روانہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ شواہد ضائع ہونے سے پہلے اکٹھے کیے جا سکیں اور ملزم کی گرفتاری کے اقدامات ہوں۔ وہی نا، یہ تو ہو گیا ایک عام اور طے شدہ اصول، لیکن یہاں بات ذرا حیران کن ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی دفعہ 157 میں 2 بہت ہی غیر معمولی استثناء بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جہاں پولیس کے لیے جائے واقعے پر جانا لازمی نہیں ہے۔ جی بالکل، اور وہ استثناء قانون میں اس لیے شامل کیے گئے ہیں تاکہ پولیس کے نظام کو عملی اور حقیقت پسندانہ بنایا جا سکے۔ فرض کریں کہ ایک دن میں ایک تھانے میں درجنوں چھوٹی موٹی شکایتیں آتی ہیں، کہیں کسی کی سائیکل چوری ہو گئی، کہیں محلے داروں کی آپس میں معمولی ٹوٹکار ہو گئی۔ تو کیا تھانے کا عملہ ہر ایک واقعے کے لیے جائے واقعے پر جا سکتا ہے؟ نہیں نا، اگر وہ ایسا کریں گے تو تھانے کا سارا بجٹ اور وقت انہی کاموں میں لگ جائے گا اور بڑے جرائم نظر انداز ہو جائیں گے۔ اسی لیے پہلا استثناء یہ دیا گیا ہے کہ اگر کیس زیادہ سنگین نوعیت کا نہیں ہے اور جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کا نام بھی معلوم ہے، تو پولیس افسر کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنا وقت اور وسائل خرچ کر کے جائے واقعے کا دورہ کرے۔ بالکل، وہ تھانے میں بیٹھ کر بھی فریقین کو بلا کر اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وسائل کو بچانے کے لیے چھوٹی موٹی باتوں پر پولیس کا دور پڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرا استثناء جو ہے وہ تو اس سے بھی کئی قدم آگے ہے۔ وہی بات میں سوچ رہا تھا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر پولیس افسر کو لگے کہ اس کیس کی تفتیش کے لیے کوئی کافی بنیاد یعنی سفیشنٹ گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو وہ تفتیش کرنے سے مکمل طور پر انکار کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ثوابدیدی اختیار ہے جو ایک تھانے کے انچارج کو دے دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اب فرض کریں کوئی شخص تھانے جا کر کہے کہ میرے پڑوسی نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے یا پڑوسی کی بلی مجھے گھور رہی تھی۔ وہاں تو پولیس افسر بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس معاملے کی تفتیش کی کوئی کافی بنیاد نہیں بنتی۔ لیکن پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اختیار خطرناک نہیں ہو سکتا؟ یقیناً بظاہر یہ ایک بہت بڑا ثوابدیدی اختیار لگتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد واقعی پولیس کے وقت کو غیر ضروری، من گھڑنت یا انتہائی کمزور نوعیت کے معاملات میں ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ صحیح۔ تاہم قانون سازوں نے اس اختیار کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑا۔ احتساب کا ایک بہترین طریقہ کار اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ایک پولیس افسر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کافی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے تفتیش نہیں کرے گا تو اس کے لیے قانونی طور پر 2 کام کرنا لازمی ہے۔ اچھا۔ اول، اسے میجسٹریٹ کو بھیجی جانے والی رپورٹ میں وہ تمام وجوہات پوری تفصیل سے لکھنی ہوں گی کہ اس نے تفتیش نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اور دوم، اسے اطلاع دینے والے یا شکایت کنندہ کو بھی باقاعدہ مطلع کرنا ہوگا کہ اس کے کیس کی تفتیش نہیں کی جا رہی۔ کو باقاعدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ پولیس کارروائی نہیں کر رہی، اور وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے براہ راست میجسٹریٹ کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ یہ تو واقعی ایک اچھا چیک ان بیلنس ہے۔ اب ہم تفتیش کے ایک بالکل مختلف پہلو کی طرف چلتے ہیں جو دفعات 156، 156A اور 156B کے گرد گھومتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بات کی اس سے یہ لگتا تھا کہ عام جرائم میں ایک انسپکٹر یا SHO کے پاس بہت اختیار ہے۔
لیکن معاشرے میں کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو اتنے حساس اور پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان میں غلط FIR کٹ جائے تو کسی کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، ان حساس مقدمات میں قانون ایک عام تھانے دار کے ہاتھ بالکل باندھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 156 کی ذیلی شک 4 کی بات کرتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 497 اور 498 کے تحت اگر کوئی جرم ہو جس کا تعلق براہ راست خاندانی اور ازدواجی معاملات سے ہے، تو قانون واضح کرتا ہے کہ پولیس اس وقت تک از خود تحقیق شروع نہیں کر سکتی جب تک کہ خاتون کا شوہر یا اس کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی قانونی نگہبان خود آ کر باقاعدہ شکایت درج نہ کرے۔ ہاں، یہ قانون سازی کی ایک بہت گہری اور دور اندیش حکمت عملی لگتی ہے۔ بالکل، خاندانی اور نجی معاملات میں ریاستی اداروں بالخصوص پولیس کی براہ راست مداخلت معاشرتی ڈھانچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہی بات نا کہ اگر پولیس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ میاں بیوی کے ہر جھگڑے یا خاندانی تنازع میں کسی بیرونی شخص کی اطلاع پر خود سے کود پڑے تو گھروں کے اندر کی نجی معاملات سڑکوں اور کچہریوں میں آ جائیں گے۔ ہاں، اس قانون کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ریاست اس وقت تک خاندان کی چار دیواری میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ متاثرہ فریق خود ریاست سے مدد طلب نہ کرے، جو کہ اس مخصوص قانونی تناظر میں شوہر یا خاندانی نگہبان تصور کیا گیا ہے۔ یہ دراصل پرائیویسی، خاندانی تقدس اور ریاستی اختیار کی حدود کا ایک قانونی اظہار ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قانون ریاست کو بتاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حساس نوعیت کی کچھ اور مخصوص دفعات ہیں جو قانون میں شامل کی گئی ہیں، جیسے کہ دفعہ 156A جس کا تعلق تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C یعنی مبینہ توہین مذہب کے الزامات سے ہے۔ یہاں قانون کا متن بالکل واضح ہے کہ اس نوعیت کے مبینہ جرائم کی تحقیق کسی صورت میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی SP کے عہدے سے کم کا کوئی پولیس افسر نہیں کر سکتا۔ کوئی عام سب انسپکٹر یا SHO اس تفتیش کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ اور دونوں فریقین کے مقاصد سے قطع نظر قانون صرف اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ اس لیول کا چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی طرح کا ایک اور انتہائی سخت قانونی ضابطہ دفعہ 156B کی صورت میں موجود ہے، جو حدود آرڈیننس 1979 کے تحت مبینہ زنا کے جرائم سے متعلق ہے۔ اس قانون کے تحت بھی یہ لازمی شرط عائد کی گئی ہے کہ کم از کم SP رینک کا افسر ہی ایسے الزامات کی تفتیش کرے گا۔ اور اس میں ایک اور بڑی قید غبن یہ لگائی گئی ہے کہ ایسے مقدمات میں ملزم کو عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ قانونی متن صراحت کرتا ہے کہ اس مخصوص دفعہ کے دائرہ کار میں زنا بالجبر یعنی ریپ کے جرائم شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان میں فوری گرفتاری اور تفتیش کا طریقہ کار مختلف ہے۔ لیکن عام ضمنہ کے مبینہ کیسز میں عدالتی اجازت اور SP لیول کی تحقیق لازمی ہے۔ ہم صرف قانونی متن کے حقائق بیان کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی حساسیت ہے۔ بالکل۔ اب یہاں ایک عام ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ آخر ان دو مخصوص دفعات 156A اور 156B میں تحقیق کا اختیار نچلے درجے کے افسران سے چھین کر سیدھا ضلع کے ایک اعلیٰ پولیس افسر یعنی SP کو کیوں دے دیا گیا؟ اور گرفتاری کے لیے عدالت کی پیشگی اجازت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ وہی میرا سوال ہے۔ اگر ان قوانین کا مکمل طور پر معروضی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ قانون ساز ان الزامات کی غیر معمولی سنگینی اور ان کے تباہ کن معاشرتی اثرات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ ہاں، دونوں طرف ہی، چاہے وہ توہین مذہب ہو یا زنا، یہ الزامات محض قانونی خلاف ورزیاں نہیں سمجھے جاتے، بلکہ یہ کسی بھی شخص کی جان، مال، خاندان اور معاشرتی ساخت کو مستقل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ ان قوانین کے بننے کے بعد یہ ایک حقیقی خطرہ موجود تھا کہ لوگ ذاتی دشمنی، کاروباری رنجش یا جائیداد کے تنازعات کا بدلہ لینے کے لیے ان سنگین الزامات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، ایک مقامی سطح کا تھانے دار یا سب انسپکٹر عموماً مقامی دباؤ یا جذباتی ہجوم کے زیر اثر آ سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک SP لیول کا آفیسر، جو کہ محکمے کا ایک سینئر منتظم ہوتا ہے، اس سے یہ قانونی توقع وابستہ کی گئی ہے کہ وہ دباؤ سے بالاتر ہو کر اعلیٰ سطح کی پختگی، غیر جانبداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔
وہ محض افواہوں یا ساتھی بیانات پر کسی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گا۔ اور جہاں تک گرفتاری کے لیے عدالتی اجازت کی بات ہے تو یہ دراصل ایک اضافی حفاظتی فلٹر ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی ٹھوس مصدقہ اور غیر جانبدارانہ قانونی جواز کے جیل میں نہ ڈالا جائے۔ ان استثناء کا واحد مقصد یہ ہے کہ حساس نوعیت کی تفتیش کو جذباتی فیصلوں کے بجائے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ اختیار کا مطلب مدار پیدا آزادی نہیں ہے۔ ایک طرف قانون پولیس کو طاقت دے رہا ہے تو دوسری طرف حساس معاملات میں اسے سختی سے لگام بھی ڈال رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون میں اتنے وسیع اختیارات پولیس اور بالخصوص اعلیٰ افسران کو دیے گئے ہیں تو ان کی نگرانی کون کرتا ہے؟ کیا پولیس اپنے آپ کو خود ہی جواب دہ ہے؟ وہی نا۔ اور یہیں سے ہمارے آج کے اس جائزے کا ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے جو نگرانی اور کنٹرول کے اس نظام پر مبنی ہے جسے دفعات 158 اور 159 میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے کے نظام انصاف میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ادارہ، خاص طور پر جس کے پاس طاقت کا استعمال ہو، وہ مکمل طور پر آزاد اور بے لگام ہو۔ صحیح۔ دفعہ 158 اسی اندھے اختیار کو محکمے کے اندر ہی روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ تفتیش شروع کرنے سے پہلے پولیس میجسٹریٹ کو ایک رپورٹ بھیجتی ہے۔ دفعہ 158 یہ بتاتی ہے کہ صوبائی حکومت کی ہدایت پر یہ رپورٹس براہ راست میجسٹریٹ کے پاس جانے کے بجائے کسی مقرر کردہ اعلیٰ پولیس افسر کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سینئر افسر اس رپورٹ کا جائزہ لے کر تھانے کے انچارج کو تفتیش کے حوالے سے مزید ہدایات دے سکتا ہے۔ یہ محکمے کے اندرونی احتساب یعنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ ہے تاکہ نچلے درجے کی غلطیوں کو اوپر کی سطح پر روکا جا سکے۔ لیکن یہ تو پولیس کے محکمے کی اندرونی بات ہو گئی نا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پولیس کے باہر یعنی عدلیہ کے پاس کیا اختیار ہے؟ ہاں، کیا میجسٹریٹ کا کام صرف پولیس کی طرف سے آنے والی رپورٹس کی فائلیں بنانا اور ان پر دستخط کرنا ہے؟ دفعہ 159 اس حوالے سے میجسٹریٹ کے اختیارات کو کس طرح واضح کرتی ہے؟ یہاں قانون کی خوبصورتی اور اس کا توازن کھل کر سامنے آتا ہے۔ دفعہ 159 میجسٹریٹ کو محض ایک خاموش تماشائی یا ربر سٹیمپ نہیں بناتی۔ جب میجسٹریٹ کو پولیس کی ابتدائی رپورٹ وصول ہوتی ہے تو وہ اسے صرف پڑھ کر رکھ نہیں دیتا۔ میجسٹریٹ نظام انصاف کی وہ بیدار آنکھ ہے جسے یہ دیکھنا ہے کہ تفتیش صحیح سمت میں جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر میجسٹریٹ کو رپورٹ دیکھ کر محسوس ہو کہ پولیس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے یا تفتیش میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے تو وہ فوراً ایک باقاعدہ تفتیش کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر میجسٹریٹ کو پولیس کی نیت پر شک ہو تو وہ خود اپنے دفتر سے نکل کر یا اپنے کسی ماتحت میجسٹریٹ کو بھیج کر اس واقعے کی ابتدائی انکوائری یعنی پریلیمنری انکوائری کروا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک گاؤں میں کسی با اثر شخص کے خلاف جرم کا الزام لگتا ہے اور مقامی پولیس ایک کمزور سی رپورٹ بنا کر میجسٹریٹ کو بھیج دیتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، وہاں تو پھنسا جا سکتا ہے۔ تو میجسٹریٹ اس رپورٹ کو مسترد کر کے خود موقع پر جا سکتا ہے اور لوگوں سے حقائق معلوم کر سکتا ہے۔ یہ ایک عام شہری کے لیے جاننا کتنا اہم ہے کہ پولیس اور عدلیہ کے درمیان یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک ایسا مضبوط رشتہ موجود ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تفتیش میں پولیس قانون کی پٹری سے نہ اترے۔ بالکل، یہ عام شہری کا حق ہے اور یہ سننے والوں کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اب ہم اس بحث کے ایک انتہائی عملی پہلو کی طرف آتے ہیں جس کا سامنا کسی بھی شخص کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ دفعہ 160 دفعہ 160 جو گواہوں کی طلبی اور شواہد اکٹھے کرنے کے بارے میں ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور سنا ہوگا کہ پولیس تفتیش کے نام پر کسی کو بھی اٹھا لیتی ہے یا تھانے بلا لیتی ہے۔ آخر قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ایسے ہی عام تصور تو یہی ہے، شواہد جمع کرنا کسی بھی تفتیش کی روح ہے۔ دفعہ 160 ایک تفتیشی افسر کو یہ اختیار ضرور دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو تھانے یا تفتیش کے مقام پر طلب کر سکتا ہے جس کے بارے میں افسر کو یہ معلوم ہو یا شبہ ہو کہ وہ اس کیس کے حقائق سے واقف ہے۔ اور جس شخص کو طلب کیا جائے اس کے لیے قانونی طور پر یہ لازمی ہے
کہ وہ حاضر ہو کر سچ بیان کرے، لیکن اور یہ ایک بہت بڑی قانونی دیوار ہے۔ ہاں، قانون نے پولیس کے اس اختیار پر دو ایسی کڑی اور بنیادی شرائط عائد کی ہیں جن کا علم ہر شہری کو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ محلے میں ایک پولیس کانسٹیبل آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور زبانی کہتا ہے کہ چلو تھانے دار صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ بالکل۔ اور انسان کو سب کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ تھانے جانا پڑتا ہے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اور یہی وہ قانونی خلا یا غلط فہمی ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پہلی اور سب سے اہم شرط قانون میں یہ لکھی ہے کہ طلبی کا حکم ہر صورت میں تحریری یعنی ان رائٹنگ ہونا چاہیے، زبانی نہیں۔ زبانی احکامات کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پولیس افسر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک باقاعدہ نوٹس لکھ کر دے جس پر واضح طور پر لکھا ہو کہ کس کیس کے سلسلے میں، کس حیثیت میں اور کس وقت پیش ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو زبانی بلا رہا ہے تو آپ قانونی طور پر اس سے وہ تحریری نوٹس طلب کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری اور یکساں اہمیت کی حامل شرط یہ ہے کہ تفتیشی افسر کا یہ بلانے کا اختیار ایک مخصوص جغرافیائی حدود تک محدود ہے۔ اچھا، حدود بھی مقرر ہیں؟ ہاں، وہ صرف ان لوگوں کو طلب کر سکتا ہے جو یا تو اس کے اپنے تھانے کی حدود میں موجود ہوں یا پھر اس کے تھانے سے بالکل متصل یعنی ایڈجوائننگ تھانے کی حدود میں رہتے ہوں۔ شکر ہے، یہ تو واقعی ایک بہت بڑی قانونی ڈھال ہے عوام کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لاہور میں بیٹھا ہے تو ملتان کا کوئی تفتیشی افسر اسے محض ایک کاغذ بھیج کر یہ حکم نہیں دے سکتا کہ کل صبح میرے تھانے میں پیش ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک سمجھیں۔ 1998 میں قانون بنانے والوں کو یہ اندازہ تھا کہ اگر پولیس کو پورے ملک سے کسی بھی شخص کو محض شکوک کی بنیاد پر بلانے کا اختیار دے دیا گیا تو اس کا بے تحاشا غلط استعمال ہوگا۔ ظاہر ہے، لوگوں کو بلیک میل کرنے، ہراساں کرنے اور انہیں طویل اور تھکا دینے والے سفر کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ تحریری نوٹس اور قریبی جغرافیائی حدود کی یہ دو شرائط کسی بھی شہری کو بلا جواز طلبی کے خلاف کتنا مضبوط تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ یہ دراصل بنیادی انسانی حقوق کو پولیس کے ثوابدیدی اختیار سے محفوظ رکھنے کی ایک بہت مؤثر کوشش ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے ضابطہ فوجداری کے ان پیچیدہ مگر انتہائی اہم پہلوؤں کو سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ قابل دستاندازی جرائم میں پولیس اپنا کام کیسے شروع کرتی ہے۔ پھر ہم نے ان حساس اور پیچیدہ مقدمات کو سمجھا جہاں ایک عام پولیس افسر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور تفتیش کے لیے اعلیٰ ساتھی افسران کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے میجسٹریٹ کی نگرانی کے بختیار کردار کا بھی جائزہ لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھا کہ تفتیش کے دوران کسی بھی شہری کو بلانے کے تحریری اور جغرافیائی تقاضے کیا ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں اپنے نظام انصاف کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالتے ہوئے ایک قانونی پہلو ایسا ہے جس پر سننے والوں کو تفصیلی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واپس دفعہ 157 کی ذیلی شق بی کی طرف جائیں۔ ہاں، وہ شق جو ایک پولیس افسر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر اسے تفتیش شروع کرنے کی کوئی کافی بنیاد یعنی سفیشنٹ گراؤنڈ نظر نہ آئے تو وہ کارروائی کو روک سکتا ہے۔ اب ذرا غیر جانبدار ہوتر سوچیں۔ کافی بنیاد کا فیصلہ کرنا ایک مکمل طور پر موضوعی یا سبجیکٹیو اختیار ہے۔ اس کا کوئی سائنسی فارمولا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اس کے لیے وہ کیس اس کی پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہو اور اس کی نظر میں تفتیش کی 100% کافی بنیاد موجود ہو۔ لیکن دوسری طرف ایک بوجھ تلے دبا ہوا تھانے دار جس کی میز پر قتل و غارت کی درجنوں فائلیں پڑی ہیں، وہ اس معاملے کو سرسری طور پر دیکھ کر اسے ناکافی بنیاد قرار دے کر فائل بند کر دے۔ یہ ایک عظیم طلعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک تفتیشی افسر کے ذاتی تصور اور ایک متاثرہ شخص کی تلخ حقیقت میں موجود یہ فرق انصاف کے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان نہیں لگاتا؟ بالکل قابل غور بات ہے۔ کیا ہم نے نظام انصاف کی سیڑھی کے پہلے ہی قدم پر ایک افسر کو یہ ثوابدیدی اختیار دے کر کسی عام شہری کے قانونی حق کے مستقل طور پر ضائع ہونے کا دروازہ تو کھلا نہیں چھوڑ دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کے اس جائزے کے بعد ہمیں قانون کے عملی نفاذ اور انصاف کی حقیقی فراہمی کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید ہے اس گفتگو نے اشیاء کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا۔
اس امید کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہاں مکمل کرتے ہیں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.